بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في موضع آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ معزز دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جس مسئلے پر، جس بنیاد پر نجات موقوف رکھی ہے وہ بنیاد توحید ہے، اور جس بنیاد پر ناکامی ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر، اور نجات ممکن نہیں ہے، جس عمل اور جس مسئلے کی بنیاد پر نجات ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتی، وہ شرک ہے۔ ہم میں اگر ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے اور معلوم رہنی چاہیے کہ نجات توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور شرک کے ساتھ بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ توحید نہیں ہے تو گویا شرک ہے، توحید نہیں ہے تو آدمی یا تو آزاد ہے یا تو مشرک ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ توحید پر نجات موقوف ہے اور شرک پر نجات ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ بیان کیا ہے اور وہیں واضح کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، یہ عمل اگر موجود ہے کسی بندے میں تو اس کی بخشش نہیں کی جائے گی، نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے علاوہ اگر دوسرے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے گا، اللہ کی مشیت ہوگی، اس کی رحمت ہوگی تو بخشش ہو جائے گی، لیکن توحید کے بغیر بخشش نہیں ہوگی۔ توحید اور شرک کو بیان کیا جاتا رہتا ہے، سنا جاتا رہتا ہے، لیکن بہت زیادہ ہمارا کنسیپٹ،
یعنی ہماری سوچ بہت کلیئر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان اور شرک اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی ایمان کی بھی بات کرے اور شرک کی بھی بات کر لے، ایمان بھی رکھے اور شرک بھی کرے، تو دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، یعنی اعتبار نہیں ہوگا پھر۔ یعنی آدمی کلمہ پڑھ کر کے شرک بھی کرتا ہو، اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہو، شرک کرتے ہوئے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شرک کرتے ہوئے اسلام معتبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اسلام قبول نہیں ہے جس توحید اور ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہو۔ اسی لیے جب بندہ اس بات کو سمجھتا ہے اچھی طرح، تو اس کے لیے دنیا میں سب سے عظیم دولت توحید اور ایمان کی دولت ہوتی ہے، اور سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑی مصیبت اس کے نزدیک شرک۔ اسی لیے توحید کا وہ محافظ بنتا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، چاہے اس کی جان چلی جائے، جان دے دے گا لیکن شرک نہیں کر سکتا۔ کیوں شرک نہیں کر سکتا؟ اس لیے شرک نہیں کر سکتا کہ اگر شرک کیا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ایک آدمی شرک کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور بہت سارے چیریٹی کے خیر کے کام کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں اس کے سارے نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ساری نیکیاں برباد ہوں گی۔ نیکوکاروں کا، جو لوگ دیندار ہیں، اپنے آپ کو دین پسند سمجھتے ہیں، دین کے احکام پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ بات ہے کہ وہ اس مسئلے کو سیریس لیں، بالکل سنجیدگی سے، پوری فکر مندی کے ساتھ۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، بہت حساس ہے۔ سب سے بڑا خطرہ ایک ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ شیطان اسے شرک میں مبتلا کر دے، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ تو ایمان والا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ ہے، اور خطروں سے بندہ ہمیشہ چوکنا اور آگاہ رہتا ہے۔ جو چیز خطرناک ہو، مان لیجئے ایسے ہی دنیاوی نقطہ نظر سے سوچئے کہ جو چیز ہماری دنیا برباد کر دینے والی ہو، جو چیز ہماری دنیا برباد کر دینے والی ہو، ہمارے امن کو تباہ کرنے والی ہو، ہمارے کاروبار، ہماری جان، مال، اولاد، عزت کے لیے خطرہ بن جانے والی ہو، کتنا آدمی چوکنا رہتا ہے، بہت چوکنا رہتا ہے۔ اور اگر وہ چوکنا نہ رہے اس بات سے کہ شرک آئے گا تو اس کا سارا دین اور ایمان برباد ہو جائے گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سمجھتا نہیں اپنے دین کو، اپنے دین کے سلسلے میں وہ سنجیدہ نہیں ہے، یا شعوری نہیں ہے کہ ہے اس کا دین کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی موت ہو گئی اور اس نے شرک نہیں کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ جو مر گیا اور شرک سے بچا لیا، اپنے آپ کو بچ گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ شرک تو نہیں کیا، گناہوں میں مبتلا تھا، گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا گیا، کوئلہ ہو گیا، جہنم میں کوئلہ ہو گیا، لیکن تھی توحید اس کے پاس جو شرک سے پاک تھی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کی بخشش کا اور اسے جہنم سے نکالنے کا فرمان جاری ہو جاتا کہ اس کی توحید کی وجہ سے اسے جہنم سے نکال دو، کیونکہ جس کی موت لا الہ الا اللہ پر شرک سے پاک رہتے ہوئے ہو گئی، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہے جس کی توحید،
کتنے بھی گناہوں پر مر گیا ہو تو ہمیشگی کی جہنم اس پر حرام ہے. جیسے شرک پر مر گیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت اس پر حرام ہے. شرک پر مرا تو جنت حرام ہے. ایک بار نہیں، ہزاروں بار کلمہ دین میں پڑھتا ہو، ہزاروں بار کلمہ پڑھتا ہو بندہ، ہزاروں بار ذکر کرتا ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہو، اور اس کے بعد کہے یا خواجہ غریب نواز، یا پیر جیلانی المدد، یا حسین المدد، یا علی المدد، یا فاطمہ المدد. اس کا کلمہ بے معنی ہے اللہ کے ہاں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارے، یا رسول اللہ المدد، اس کا کلمہ بے معنی ہے. کیونکہ توحید کے ساتھ شرک، توحید سمجھ لیا تو شرک سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت رہتی ہے اس بات کی کہ ان مسئلوں کو کھول کر کے سنا جائے، بیان کیا جائے، تاکہ کہیں بھی جو ذہن میں پیچیدگی ہو، شبہ ہو یا کلیئرٹی نہ ہو تو وہ کلیئر ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ توحید اور شرک کو کھول کر کے بیان نہیں کرتے. بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن دنیا کی مصلحت دنیا کے مسائل میں ہوتی ہے. دنیا کے مسائل، دنیا کے احوال کے لیے ہم دنیا کی مصلحتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن دنیا کی مصلحتیں دین برباد کے لیے نہیں استعمال کرتے، نہیں کر سکتے. آپ سوچئے کہ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور لوگ جو تھوڑے موڑے کمزور طبقے کے لوگ اکثر ایمان لا رہے ہیں، ان کے اوپر کتنا تشدد ہوتا، کتنا تشدد کیا گیا ان کے اوپر. ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بے گھر کر دے، بے وطن کر دے، ڈیبوٹ کر دے، اور ہمارے آل و اولاد، کاروبار، مال سے، اپنے وطن سے بے دخل کر دے، تب بھی ہم کلمے کی حفاظت کریں گے، ایمان نہیں چھوڑ سکتے. کیا سوچ سکتے ہیں؟ اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو اس کا معنی یہ کہ دنیا ہماری اور دنیا سے ہمارے جو واسطے ہیں، رشتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہماری توحید سے زیادہ قیمتی ہیں. ہجرت کیوں کیا لوگوں نے؟ ہجرت کیوں کیا؟ رشتے کیوں چھوڑے؟ شہر کیوں چھوڑا؟ سارا سیٹ اپ کیوں چھوڑ دیا، توڑ دیا؟ کیوں توڑ دیا؟ اللہ کی توحید کی حفاظت کے لیے. جب بستی اور شہر میں اللہ کے دین پر چلنے کے لیے جب بستی اور شہر میں گنجائش نہیں بچی کہ ہم اللہ کی توحید پر چل سکیں گے، دین پر چل سکیں گے، اس کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے کہ وطن اور یہ سیٹ اپ اور یہ نیٹ ورک چھوڑ دیا جائے. چھوڑ دیا. اور یہ اسی کے لیے ممکن ہے جو اس کی قیمت سمجھتا ہو. ہمارے لیے بہت ساری چیزیں بہت قیمتی ہیں، بہت سارے موضوعات بہت قیمتی ہیں، لیکن اس سے بڑا کوئی موضوع نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ اس کی توحید سب سے بڑی چیز ہے. آپ سوچئے ابو طالب نے کتنی مدد کی. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ بھی حصہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ کے چچا نے کتنی مدد کی. اکیلے کھڑے تھے اپنے بھتیجے کے ساتھ، اکیلے، اور ان کا مقام، ان کا دبدبہ، ان کی پوزیشن اتنی بڑی تھی مکہ میں کہ سب لوگ ان سے گھبراتے تھے. اکیلے کھڑے تھے مدد کے لیے. اور جب تک کھڑے تھے آپ مدد کے لیے، ابو طالب جب تک کھڑے تھے تب تک کسی کو جرات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈال دے. اتنا دبدبہ تھا. لیکن دیکھیے وہ حصہ دیکھیے کہ جب وفات کا وقت آیا، جب موت کا وقت آیا، اور اللہ کے نبی آئے اور کہتے ہیں چچا جان
لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، گواہی دے دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، کوئی حق نہیں رکھتا ہے، سب کی عبادت باطل ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں، اگر کوئی معبود برحق ہے تو اللہ اکیلا ہے، کہ اس کی گواہی دے دیجئے۔ ابو جہل بیٹھا ہے، امیہ بیٹھا ہے، آخری وقت پر جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے لوگ بیمار کرسی میں رہتے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ کہہ دیجئے میں گواہی دوں تاکہ اللہ کے ہاں کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ ابو جہل کہتا ہے، امیہ کہتا ہے کیا اپنے باپ دادا کا مذہب بدل دو گے؟ اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ حجت بن جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے نجات کے لیے۔ یہ اتنی مدد کیا اسلام کی، اتنا پاور اپنا استعمال کیا اللہ کے نبی اور اسلام کی، اس کی بنیاد پر دعوت کی حفاظت ہوتی رہی، لیکن مر گیا چچا عبد المطلب کے دین پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا چچا بھی جہنم میں جائے گا، میرا چچا بھی جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ وہ شرک پر مر گیا اور آخری دم تک کوشش کرتا رہا کہ یہ کلمہ پڑھ لے، لیکن یہ بڑے بڑے لوگ لگے تھے آگے پیچھے، کہتے تھے کہ کیا اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیں گے، ان کا مذہب چھوڑ دیں گے؟ تو آخر میں کہا نہیں، میں عبد المطلب ہی کے مذہب پر ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسی سے دیکھیے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کتنا جاننے کے باوجود کہ میں غلط پر ہوں، سمجھنے کے باوجود کہ بھی میرا طریقہ غلط ہے، لیکن لوگوں کے، اپنوں کے، بڑوں کے اور اسی طرح اپنے حلقے اور اپنے نیٹ ورک کے دباؤ میں اتنا رہتا ہے، کہتا کیسے چھوڑ دوں۔ اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ کسی امام کی تقلید واجب کیوں سمجھتے ہو کہ آپ حنفی ہی رہو گے، کیوں سمجھتے ہو؟ کس دین میں آپ کے لکھا ہوا ہے؟ اسے سمجھایا جائے، سمجھ میں اس کے آ جاتی ہے بات کہ وہ لوگ جو 300 سالوں تک، یعنی 3 صدی تک کسی امام کی تقلید نہیں کرتے تھے، 4تھی صدی میں تقلید ائمہ کا رواج ہوا امت میں، تو ان کا کیا ہوگا؟ اور وہی لوگ سب سے افضل ہیں اس امت کے، وہی دور سب سے افضل دور تھا۔ آدمی کچھ نہیں بول پائے گا، لیکن کہے گا کہ نہیں، کیا میں حنفی ہوں تو میرے لیے نجات نہیں ہے؟ ارے نجات عدم نجات کی بات نہیں ہے، آپ یہ بولیے تو دیکھیے کہ آپ کا اس پر جمے رہنا کون سا حق ہے، کون سا حق؟ تو بات میں بات یہ نکل گئی کہ دیکھیے لوگ جب آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، آگے پیچھے، تو کہتے ہیں کہ کیا یہ طریقہ چھوڑ دو گے؟ کیا یہ بڑے بڑے لوگ غلط تھے، غلط ہیں؟ کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے، تو بڑی ہماری تعداد ہے، بڑے بڑے ہمارے ہاں لوگ ہیں۔ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، یہ تو ہر اہل ہوا کا، ہر عامی آدمی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے۔ دعویٰ تو دلیل پر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، مر گئے ابو طالب۔ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں جس کو دیا جائے گا ابو طالب، لیکن جہنم میں۔ اور آپ عرض یہ کر رہا تھا، حوالے کی بات اس طرح آ گئی کہ اسی کلمے پر جس پر نجات موقوف ہے، اسی کلمے کی کتنی فکر ہم کو اور آپ کو ہے، وہ کلمہ خراب نہ ہو جائے، اس کلمے میں ملاوٹ نہ آ جائے، اس ایمان میں۔ ہاں، جس ایمان میں ملاوٹ آنے کے بعد شرک کی ایمان معتبر نہیں ہے۔ آپ یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ مکہ کے مشرکین میں اللہ کے نبی جب رسول بن کر کے آئے
اللہ نے بھیجا، آپ کو مبعوث کیا، تو مکہ کے لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ایسا کبھی مت سمجھنا، وہ لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ لوگ بھی۔ پڑھیے قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، درس ہوتا ہے مسلسل، آپ دیکھیے مکہ کے مشرکین کا ایمان کیسا تھا، لیکن شرک کی وجہ سے ان کا ایمان مسترد تھا، ان کا ایمان غیر معتبر تھا، ان کے ایمان کا اعتبار نہیں تھا، کیونکہ ملاوٹ کر دیا ایمان کے ساتھ۔ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی تلبیہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، حاجی پڑھتا ہے، عمرہ کرنے والا پڑھتا ہے۔ آگے وہ لوگ کہتے تھے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، اتنا بڑھا کے آگے پڑھتے تھے وہ لوگ، تلبیہ پڑھتے تھے، اتنا آگے بڑھا کے پڑھتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہاں وہ لوگ بھی اے اللہ تیرے ساجیدار ہیں۔ کون لوگ؟ جن کو تو نے ساجیدار اپنا بنا لیا ہے۔ حالانکہ جس چیز میں وہ اختیار رکھتے ہیں اس کا بھی مالک تو ہی ہے، لیکن رکھتے ہیں اختیار، اللہ ہی کے پاس اختیار ہے اولاد دینے کا۔ لیکن کسی غریب نواز کو آدمی یہ سمجھے کہ ان سے بھی اولاد ہم مانگ سکتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھے کہ ان کو بھی اولاد دینے کا اختیار اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن دیا ہے اختیار اللہ تعالیٰ نے، تو یہی شرک تو تھا مکہ والوں کا، یہی شرک تھا مکہ والوں کا۔ جنگ میں آدمی کہے کہ علی کی مدد آئے گی، خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے اونچے درجے کے ہیں، لیکن کہیں علی کی مدد آئے گی، حسین کی مدد آئے گی، فاطمہ کی مدد آئے گی، آل بیت کی مدد آئے گی، یہ وہ شرک ہے جس کے ساتھ کلمہ معتبر نہیں ہے، اسلام معتبر نہیں ہے، اس کے ساتھ اسلام معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور وہ مخلص ہے، یعنی پیور ہے اپنے دعوے میں، کلیئر ہے اپنے دعوے میں، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہیں ٹھہراتا۔ کس مسئلے میں؟ جس مسئلے میں اللہ اکیلا مالک ہے، جس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ ایک مکھی پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے اور وہ مکھی پیدا کرنے کا اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، تو گویا کہ اللہ کے اختیار میں اس نے کسی کو ساجیدار بنا دیا۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ بندہ خود اپنے لیے اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا کہ جس چیز کا وہ اکیلے مالک ہے کوئی کہہ دے نہیں آپ ہی نہیں اکیلے مالک ہو، یہ بھی ہیں۔ ہمارا کوئی فلیٹ ہو، ہمارا کوئی گھر ہو، آپ کا کوئی گھر ہو، فلیٹ ہو، اور آپ کے اپنے نام سے ہو، آپ اس کے مالک ہو، ایک آدمی کہے کہ نہیں آپ کے فلیٹ میں فلاں بھی آدمی حصے دار ہے، ساجیدار ہے، انسان اپنے لیے نہیں برداشت کر سکتا۔ اور جو مخلوق ہے اللہ کی، جس کو اپنے لیے بھی کسی قسم کا اختیار اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے، وہ نہ چاہے تو آدمی سانس نہیں دوسری لے سکتا، پلک نہیں جھپک سکتا، ایسے فقیروں کو اللہ تعالیٰ کا ساجیدار اور پارٹنر بندہ بنا دے۔ اللہ کی غیرت اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ پھر ایسے شخص کی بھی بخشش کی جائے کہ ایک ادنا فقیر محتاج کو وہ رب العالمین اور قادر اور حاکم اور مالک یوم الدین کا پارٹنر بنا دے۔ شریک کا مطلب پارٹنر اللہ کا پارٹنر ہو گیا۔ جیسے ایک پارٹنر اپنے کسی کاروبار میں، شرکت میں، کسی سسٹم میں ساجیدار ہوتا ہے اپنے پارٹنر کا، اور وہ بھی اختیار رکھتا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ، حسب معاہدہ اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوقات کی پیدائش میں، اس سارے نظام کائنات کے چلانے میں، حکم چلانے میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجیدار نہیں ہے، کوئی ساجیدار نہیں۔ اور اگر آدمی بنا دے کسی کو ساجیدار، ایک فقیر کو
ایک اللہ کی مخلوق، ہم سب ساری مخلوقات فقیر ہیں، سب محتاج ہیں اللہ کے، سب محتاج ہیں اللہ کے، اور فقیر کو اللہ کا ساتھ، فقیر کو اللہ کے ساتھ کیا کرے؟ ساجدار بنا دے۔ تو یہ چیز اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ عقل بھی دیکھیے، عقل بھی لگائیے کہ یہ چیز کیسے گوارا ہو سکتی ہے۔ انسان ادنا درجے کا اپنے لیے یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جس چیز کا وہ اکیلے مالک ہے اس کے بارے میں کہہ دیا جائے نہیں تم اکیلے نہیں، فلاں بھی تمہارے ساتھ مالک ہے۔ انسان نہیں گوارا کر سکتا۔ اللہ اکیلے مالک ہے اس بات کا کہ جو چاہے وہ کرے۔ اسی میں آدمی کہہ دے آپ بھی جو چاہیں وہ کریں، وہ کر سکتے ہیں، علی بھی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، رافضی جیسے کہتے ہیں، اور ایسے ہی دوسرے مطلب بزرگوں کی نسبت سے دعوے دار یہ بھی چاہیں تو اولاد دے سکتے ہیں، یہ بھی چاہیں تو بلائے ٹال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی بلا آتی ہے تو اس کا ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور جب کوئی خیر تمہیں ملتا ہے تو وہ دینے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کو چھیننے والا بھی کوئی نہیں۔ اگر اللہ دیتا ہے اور دینا چاہتا ہے تو اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ تو یہ عقیدے کی بنیاد دیکھیں ہم کتنی ہماری مضبوط ہے اور کتنے ہم غیرت مند ہیں۔ ایک مومن سب گوارا کر سکتا ہے، عقیدے کے ساتھ سمجھوتا گوارا نہیں کر سکتا۔ آج دیکھیے دنیا میں سب اہل عقیدہ کے دشمن ہیں، سب توحید والوں کے دشمن ہیں، یہودی بھی دشمن ہیں، عیسائی بھی دشمن ہیں، مشرک بھی دشمن ہیں، سارے نان مسلم دشمن ہیں۔ اور مسلمانوں میں بھی جن کی طرف اور جن کے عقیدے اور جن کے ایمان میں خلل ہے وہ بھی دشمن ہیں۔ کیوں دشمن ہیں؟ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ حکم اللہ کا، شریعت اللہ کی، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عبادت اللہ کے لیے، اور عبادت کا طریقہ اللہ کا جو بتایا ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بتایا وہی طریقہ اصل ہے۔ اور ایک آدمی کہے کہ میں شافعی ہوں، میں نماز پڑھوں گا تو شافعی طریقے پر پڑھوں گا، اس کو ٹوکنے والا کون ہے؟ حنفی بھائی کیسے ٹوکے گا؟ اس کا بھی تو یہی طریقہ ہے۔ مالکی کیسے ٹوکے گا؟ وہ بھی کہیں نہ کہیں، حنبلی وہ بھی کہیں نہ کہیں پھسل جاتا ہے، وہ بھی پھسل جاتا ہے، کیسے ٹوکے گا؟ ٹوکنے والا ایک ٹولہ ہے، ایک جماعت ہے، وہ خالص اہل سنت اور اہل حدیث کی جماعت ہے کہ یہ بھی خلل ہے تمہارے دین میں، یہ بھی خلل ہے تمہاری شریعت میں، اسی لیے برداشت نہیں ہے۔ آج ساری دنیا سعودی عرب کی کیوں مخالفت کرتی ہے؟ آپ سروے دیکھ لیجئے، آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے، آپ ان کی قربانیاں دیکھ لیجئے، ان کی جد و جہد دیکھ لیجئے، دنیا میں پیدا ہونے والے حالات، مصائب، مشکلات، جنگی، آسمانی، زمینی، جتنی مشکلات انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں، صف اول میں کھڑا ہونے والا پوری دنیا میں بلا کسی مذہب کی تفریق کے وہ سعودی عرب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جب کورونا کے حالات ہوئے، گیس کی مارا ماری جب ہوئی تو دیکھیے سعودی عرب کا جہاز گیس لے کر کے اپنے وطن میں پہنچتا تھا۔ اس کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کس سے جنگ چھیڑتا ہے؟ وہ اس کے یہاں سے کون دہشت گردوں کا گروپ ہے جو جنگی مطلب عسکری انداز میں انسانیت اور ملک اور شعبوں اور قبیلوں اور مسلکوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے؟ ایک ہی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ سچی توحید اور سچا مسلک کا آدمی کو برداشت نہیں ہے اگر وہ چوٹ پہنچاتا ہے باطل پر، نہیں برداشت، کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قیمت ہے توحید کی، اس کو سمجھنے کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ جب لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ دل میں اس کی حقیقت جڑ میں کتنی ہوتی ہے، یعنی آدمی گویا کی کہتا ہے، اس سچائی کا اعلان کرتا ہے برملا، اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے سوا جتنوں کی بھکتی اور پوجا ہوتی ہے،
زمین میں، اوپر، کہیں بھی، پانی میں، کہیں بھی اللہ کے سوا جتنوں کی بھکتی ہوتی ہے یہ سب مخلوق ہیں، سب محتاج ہیں اللہ کے، ان کی بھکتی نہیں کی جا سکتی، ان کی بھکتی باطل ہے۔ یہ سچائی جب بولے آدمی تو اس کے دل میں ہو اور اس کے دماغ میں بیٹھی ہو، اور جب یہ سمجھتا ہو آدمی کہ ایک اللہ کے ساتھ ان کو ساجدار بنا لیا، ایک اللہ کے لیے سجدہ جو اللہ کا حق ہے وہ قبر پر بھی ہو سکتا ہے اور کرنے لگے بندہ تو بے چین ہو جائے توحید والا۔ یہ اتنا دکھ اسے بدکاری کرتے ہوئے دیکھ کر کے نہ ہو جتنا دکھ شرک کرتے ہوئے ہو، تب جا کر کے اس کی توحید حقیقی توحید ہوتی ہے۔ یعنی ایک آدمی کو شرک کرتے ہوئے دیکھ لے آدمی تو زنا کرتے ہوئے اگر دیکھ لے کسی کو تو اتنا بے چین نہ ہو جتنا شرک کرتے ہوئے بے چین ہو جائے، تب جا کر کے آدمی کی توحید سمجھ لیجئے کہ اپنی جگہ اور اپنے مقام میں اس کے ہاں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک موقع پر ملک سعود آئے، سعودی عرب کے بادشاہ تھے، 1955 کی بات ہے غالباً، انہیں بنارس آنا تھا۔ تو جانتے ہیں آپ تاریخ کا یہ سچا واقعہ اور سچا ایک حصہ ہے کہ جس راستے سے وہ گزرے تھے جتنی مندریں تھیں بتخانے سب پر پردے ڈالے گئے تھے، سب پر پردے ڈالے گئے تھے۔ کیوں پردے ڈالے گئے تھے سوچیے آپ، ایک توحید پرست کو اللہ نہ کرے کہ ایسی جگہیں دیکھنے کی ضرورت ہو، لالچ تو دور کی بات ہے، ہاں، یا ایسی مورتیوں کی، معبودوں کی، باطل اور طاغوت کی، جن کو اللہ کا ساجدار بنا کر کے ان کی بھکتی اور پوجا کی جاتی ہے۔ وہ جس راستے سے گزرے تھے اس وقت کوئی نذیر بنارسی شاعر تھے تو انہوں نے کہا تھا، ایک ادنا غلام اس کا گزرا تھا بنارس سے، منہ اپنا چھپاتے تھے کاشی کے صنم خانے۔ بنارس کا نام ایک کاشی بھی ہے۔ وہ نذیر بنارسی ایک بڑے شاعر تھے تو انہوں نے کہا ایک رب کا غلام دیکھو، ایک رب کا حقیقی غلام ہے، موحد ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا کہ اس کے استقبال میں اور اس کے عقیدے کے احترام میں کہ اسے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ مورتیوں کو دیکھے اور غیر اللہ جن کی عبادتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھے۔ اتنی غیرت اور اتنا احترام اور اتنا اعزاز۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے یہاں بہت بڑی میٹنگ تھی اپنی انڈیا میں، بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں بڑے بڑے ملکوں کے کچھ بڑی بڑی شخصیتیں آئی تھیں۔ اس میں یہ ولی عہد محمد بن سلمان تھے۔ گاندھی کی سمادھی پر جا کر کے وہاں پھول چڑھانا تھا، چادر چڑھانی تھی، ایک بندہ وہ اکیلا تھا جو حاضر نہیں ہوا، وہ حاضر نہیں ہوا۔ آپ سوچئے کتنا بڑا میسج تھا، کتنی بڑی جرات تھی کہ اکیلا ساری دنیا کی بڑی بڑے بادشاہوں کے بیچ میں ایک اکیلا اللہ کا بندہ ہے اور ایک مملکت توحید سعودی عرب کا ولی عہد اور وزیر اعظم ہے، وہ گاندھی کے سمادھی پر پھول چڑھانے نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ توحید میں خلل پیدا کرنے والی چیز۔ تو یہ میرے بھائیوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ بتائیے یہ سارے لوگ کیا متفق ہو سکتے ہیں؟ سارے لوگ چلے جا رہے ہیں۔ یہ ترکی کا اردوغان بھی چلا جا رہا ہے، ہاں، جو خلیفہ بننے کی دعوے داری میں ابھی ریس میں تھا کہ کسی طرح ہماری خلافت تسلیم کی جائے، بھی چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک اکیلا جس نے ایک اسٹینڈ لیا وہ سعودی عرب کا یہ ولی عہد تھا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہماری توحید کے خلاف ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس توحید کی قیمت سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی توحید کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہر وقت فکر کریں کہ شرک کیا ہے، ہر وقت احسان مانے ان کا سب سے زیادہ جو توحید بتانے والے ہیں اور شرک سے خبردار کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی قیمت سمجھنے کی توفیق دے، توحید کی فکر مندی اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ڈالے، شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ شرک سے خبردار رہنے کی توفیق دے۔ دعا کرتے رہیں اللہ ہمیں ان چیزوں سے تو بچا جن کو ہم جانتے ہیں، یعنی جن شرکیات کو ہم جانتے ہیں ان سے تو بچا، یہ شرک کے اعمال ہیں۔ اے اللہ ان چیزوں سے بھی بچا کہ جو شرک ہو ہم نہیں جانتے۔ بہت ساری چیزیں گناہ کی ہوتی ہیں، شرک اور بدعت کی ہم نہیں جانتے، تو دعا کرتا رہے بندہ کہ اللہ وہ شرک جو شرک ہے اسے ہم جانتے ہیں اس سے تو بچا ہی تو، لیکن جس شرک کو ہم نہیں جانتے اس سے بھی بچا۔ کبھی ہم توحید والے دعا کرتے ہیں؟ دعا تو امام الموحدین کرتے تھے، قرآن کہتا ہے دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بت پرستی پر چلی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر زندہ رکھے، جب تک زندہ رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو توحید و سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔